میرا اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زندگی میں 2 کام کر لے تو میں تیرے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، میں تجھے اتنا امیر بناؤں گا، اتنا امیر بناؤں گا کہ تجھ سے رزق سنبھالا ہی نہیں جائے گا، تجھے اتنی دولت دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ تیری زبان پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا، تجھے اتنا امیر بناؤں گا، اتنا غنی بناؤں گا کہ تو پھر کبھی غریب نہیں ہوگا، غربت تیرے دروازے پر نہیں آئے گی اگر تو زندگی میں 2 کام کر لے تو۔ مالک اب بتا بھی دے کہ وہ 2 بابرکت کام کون کون سے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکال کر اپنے قیمتی وقت میں سے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال کر مصلی بچھا، صرف میرا بن کر دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر کے میرا خالصتاً میرا بن کر میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، اچھے طریقے سے وضو کر، قیام کر، رکوع کر، سجدے پہ جا، میرا بن کر میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا۔ عبادت کے بعد پہلا کام عبادت، پہلا کام نماز، اچھے طریقے سے خشیت الہی میں خود کو ڈبو کر نماز پڑھ، میری عبادت کر۔ عبادت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا، آنکھوں سے ایک آنسو بہا، مجھ سے رزق مانگ، مجھ سے رو رو کر رزق طلب کر۔ اب میں جو تجھے رزق دوں گا، میرا دیا گیا رزق تو خود بھی کھا اور یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو بھی کھلا۔ میرا دیا گیا رزق، 2 کام، پہلی عبادت نماز، دوسرا کام سخاوت، مجھ سے رزق مانگ، پھر میرا دیا گیا رزق خود بھی کھا، غریبوں کو بھی کھلا۔ جب تو میرے غریبوں کی مدد کرے گا، جب تو اپنے رزق کا رخ میرے غریب بندوں کی طرف کر دے گا تو پھر میں اپنے رزق کا دروازہ تیری طرف کر دوں گا، پھر میں تجھے غریب نہیں کروں گا، تو دن بدن امیر تر امیر بنتا چلا جائے گا، تجھے غیب سے رزق ملے گا، تجھے رزق اس طرح تلاش کرے گا جس طرح مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے، تجھے امیر بنا دوں گا، تجھے بادشاہ بنا دوں گا۔ کام 2 ہیں، ایک عبادت ہے، ایک رو کر مجھ سے رزق طلب کرنا ہے، دعا مانگنی۔ جب تو اپنے رزق کا رخ میرے بندوں کی طرف کرے گا، پھر میں اپنے رزق کے دروازے تیری طرف کر دوں۔ میرا اللہ پھر خبردار بھی کرتا ہے اپنے بندوں کو، اے بندو خبردار، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے عبادت نہ کی، اگر تم نے سخاوت نہ چلائی تو پھر خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے ان ہاتھوں کو مزدوری سے بھر دوں گا، میں تمہارے ان ہاتھوں کو مٹی سے بھر دوں گا، مزدوری سے بھر دوں گا، تمہارے دماغ کو سوچوں سے بھر دوں گا، تمہارے دل کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھر دوں گا، تمہارے سارے جسم کے ہر ایک اعضاء کو تکلیفوں سے بھر دوں گا، پھر تم تکلیفوں میں مبتلا رہو گے، دکھوں میں مبتلا رہو گے، ٹینشنوں میں مبتلا رہو گے۔ جوانوں، اگر تم دکھوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم امیر تر امیر بننا چاہتے ہو تو پھر خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، پھر خدا را دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، سخاوت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز، اللہ کی عبادت۔ میرا اللہ خود فرما رہا ہے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کو دے دیا کر، پھر دیکھ تو کتنا جلد امیر بنتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میرے بندوں کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا، تو میرے بندوں کو روٹی کھلا، میں تجھے روٹی کھلاؤں گا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم محلے میں کسی غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نہیں،
جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا اونا دانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا روٹی روٹی کرتا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آگے ایک غریب شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ اللہ سے دعا کریں میرے نصیب کا حصے کا جتنا بھی رزق ہے بس آج ہی کے دن میں اللہ تعالیٰ دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اس کے حصے کا جتنا رزق لکھا گیا ہے، اس کے نصیب کا جتنا رزق دال پانی لکھا گیا ہے، آج ہی کے دن میں اس کو عطا کر دے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں اس کا سارا رزق اس کو عطا کر دیا، دال پانی جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا ایک ہی دن میں عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوچ تھی کہ یہ کچھ دن بعد بیچارہ غریب ہو جائے گا، اس کا یہ رزق ختم ہو جائے گا، پھر اس کو رزق کہاں سے آئے گا، یہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا۔ کچھ دن بعد اسی گھر سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہاں لنگر چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، خیر آگے چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد اسی گھر سے گزر ہو، دیکھا پھر وہی لنگر۔ تیسری بار جب آپ نے لوگوں کو وہاں سے لنگر کھاتا دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب، اس کے حصے کا تو تھوڑا سا رزق تھا، وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تیسری بار میں اس کے گھر سے گزرا ہوں، دیکھا ہے لوگ کھانے کھا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا جو کہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو بھی شخص ہماری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے ہم اسے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں، ہم اسے 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ موسیٰ جب سے اس بندے نے اپنے رزق کے دروازے میرے بندوں کی طرف کیے، اپنے رزق کا رخ میرے بندوں کی طرف کیا ہے، میں نے اپنے رزق کے دروازے اسی بندے کی طرف کر دیے ہیں۔ جب تک یہ یتیموں کو مسکینوں کو کھلاتا رہے گا تب تک میں اسی بندے کو رزق سے مالا مال کرتا جاؤں گا۔ جوانو تم دوسروں کو کھلاؤ، اللہ تمہیں کھلائے گا، تم دوسروں کی دیکھ بھال کرو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا، تم دوسروں کی عزت کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تمہاری عزت کا رکھوالا بنائے گا، تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں 2 کام کر لو، میں تمہیں رزق سے مالا مال کر دوں گا، تمہیں امیر بنا دوں گا۔ ایک کام ہے عبادت نماز، دوسرا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، سخاوت چلانا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، فقیرانہ آہ صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔